سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے راکھاما میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ستمبر میں 14 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ ان میں سے 5 افراد کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے گزشتہ ماہ پرامن مظاہرین پر فائرنگ، پیلٹ چھروں کی برسات اور آنسو گیس کے گولے داغے جانے کے نتیجے میں 32 نوجوان شدید زخمی ہوئے، جبکہ اس عرصے کے دوران 125 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ ماہ ایک خاتون کو بدسلوکی کا نشانہ بنایا، جبکہ ایک گھر کو تباہ کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کی طرف سے گزشتہ 74 برس سے جاری اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول کی جائز، جمہوری اور پرامن تحریک کو دبانے کے لیے وحشیانہ فوجی طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ آزادی کی تمام تحریکیں دنیا میں کہیں بھی بلا کر جبری قبضوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے آزادی پسند کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کے لیے وحشیانہ بھارتی فوجی حملے کو بدترین ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور مقبوضہ علاقے کے اطراف و اکناف میں وسیع پیمانے پر قتل و غارت، خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، بلا جواز گرفتاریوں، مکانات کی تباہی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی تازہ لہر کی شدید مذمت کی۔ ترجمان نے کشمیر کے بہادر عوام کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایک چھوٹی قوم ہونے کے باوجود وہ دنیا کی مضبوط ترین فوجوں میں سے ایک کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اسے اخلاقی طور پر شکست دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں جو دنیا میں کہیں بھی جبری قبضے کے متاثرین کے لیے باعث حوصلہ ہیں۔ کویت کی قومی اسمبلی کے ارکان نے بھارتی حکام اور ہندو انتہا پسند گروہوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مظالم کی شدید مذمت کی ہے۔ قانون سازوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد، امتیازی سلوک، قتل، انہیں گھروں سے بے دخل اور نظر آتش کرنے کی لہر کے تناظر میں ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بھارتی حکام کے اقدامات کو روکنے اور مسلمانوں کی سلامتی کی بحالی کے لیے کام کریں۔ میڈیا ذرائع نے حال ہی میں اطلاع دی ہے کہ پریشان حال ریاست آسام میں مسلم اقلیت کے تقریباً 20,000 ارکان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر غلام احمد میر نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھارتی حکومت کشمیر میں عوام مخالف پالیسیوں پر گامزن ہے، جس کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ غلام احمد میر نے ضلع کپواڑہ میں عوامی اجتماع سے اپنی تقریر میں کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں دفعہ 370 اور 35A کی بحالی مشکل ہے، کیونکہ وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے نظریے پر کام کر رہی ہے اور جموں کشمیر کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہیں نام نہاد تعمیر و ترقی کا جو کہیں دکھائی نہیں دے رہی کے نام پر سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے عوام کے حقوق چھینے ہیں اور کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ نے کہا ہے کہ بھارت حق خودارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے بے گناہ کشمیریوں کو مسلسل قتل کر رہا ہے۔